السلام علیکم میرے دوستوں، خوش آمدید۔ پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں۔ لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے۔ دستک کی آواز کتنی گہرائی رکھتی ہے اپنے اندر، کتنے راز چھپے ہوتے ہیں اس آواز میں، نہ جانے کون ہوگا۔ کوئی منچاہا مہمان، کوئی راستہ بھولا مسافر، کوئی پڑوسی۔ کتنی خوشیاں چھپی ہوتی ہیں دستک کی آواز میں۔ اسکول سے واپس آیا بچہ، تھکا ہارا شوہر، کبھی کبھی یہ آواز سخت بیزار کن بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہ گیند مانگتے بچے یا کوئی بے وقت ستانے والا ڈھیٹ فقیر، مگر یہ ایک بالکل مختلف دستک کی کہانی ہے۔ یہ صرف دستک نہیں ہوتی بلکہ موت کے فرشتے کی آہٹ ہوتی ہے۔ کیسی ہو سکتی ہے موت کے فرشتے کی آہٹ؟ اف، ڈراؤنی، بھیانک، انتہائی جان لیوا اور سب سے بڑا ستم۔ موت کی آہٹ تو سنائی دے جائے مگر یہ نامعلوم ہو کہ یہ آواز کس لیے ہے۔ کون کھینچا چلا جائے گا اس خونی پکار پر نہ چاہتے ہوئے بھی۔ یہ کہانی ہے اس سرسبز حسین گاؤں کی جہاں کے لوگ ہمیشہ سے ہی وقت پر سونے کی عادی، رات کا اندھیرا ہوتے ہی گہری نیند سو جاتے تھے اور صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ بیدار ہو جاتے۔ سارا دن کھیتوں اور باغات میں سخت محنت کرنے کی وجہ سے نیند بھی بڑی گہری اور میٹھی آتی تھی۔ چاہے پھر بادل گرجیں، گلیوں میں کتے بھوگے، دور گزرنے والی ریل گاڑی کی کان پھاڑ دینے والی سیٹی کی آواز سنائی دے، کسی کی آنکھ نہیں کھلتی۔ ہاں مگر سال میں ایک رات ایک اندھیری سرد بھیانک رات ضرور آتی ہے جب ایک ایک کر کے گاؤں کے لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ خوف سے کانپنے لگتے تھے۔ رگوں میں اتر جانے والا خوف۔ پچھلے 25 سالوں سے ہر سال یہ رات ایک مرتبہ ضرور آتی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کی آنکھ کھل جاتی اور وہ خوف سے کانپنے لگتے۔ رگوں میں اتر جانے والا خوف۔ پچھلے 25 سالوں سے ہر سال یہ رات ایک مرتبہ ضرور آتی جب سخت سردی پڑتی، کوہرا پھیلتا، رات میں بارش ہوتی، جب دو کمبل اوڑھ کر بھی ہاتھ پیر برف بن جاتے، تب اچانک آدھی رات کے بعد گاؤں کی گلیوں میں کچی پکی سڑکوں پر ایک آواز ابھرتی، ٹھک ٹھک ٹھک، لکڑی کی آواز، جیسے کوئی لکڑی کے سہارے چل رہا ہو۔ دیر تک لکڑی کی آواز مختلف گلیوں میں گونجتی، آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ لکڑی کی آواز اتنی تیز ہو جاتی کہ کان پھاڑنے لگتی۔ اس کی ہولناک دھمک سے گہری نیند سوئے گاؤں کے لوگ بھی جاگنے لگتے اور تھر تھر کانپنے لگتے، سردی سے نہیں، خوف سے۔ اور پھر کسی ایک گھر کے دروازے پر دستک ہوتی، بار بار، ٹھک ٹھک۔ شاید اسی لکڑی سے پھر ایک آواز گونجتی، ایک بوڑھی، مکروہ، بہت ہی زیادہ بھیانک کانپتی ہوئی آواز، بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ کیسی ہوتی ہوگی موت کے فرشتے کی آواز؟ شاید کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن وہ خونی آواز جس کسی نے بھی سنی اس کو یقین ہو گیا کہ موت کے فرشتے کی آواز بالکل ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ اور واقعی جس گھر کے دروازے پر وہ دستک ہوتی، تھوڑی دیر میں اس گھر کی کسی فرد کی موت واقع ہو جاتی، اچانک، یا تو چھت سے گر کر، یا سانپ کے کاٹنے سے، یا پھر ویسے ہی بیٹھے بیٹھے۔ نہ جانے کیوں 25 سالوں میں 25 لوگ اس خونی دستک کا شکار بن چکے تھے، اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلنا تھا۔ جو ان 25 سالوں میں پیدا ہوئے تھے یا 25 سال پہلے ناسمجھ تھے، وہ تو اس عذاب کی وجہ سے لا علم تھے، مگر جو لوگ اس وقت سمجھدار تھے ان کو خوب اندازہ تھا کہ یہ ایک سزا ہے، طویل سزا، شاید کبھی نہ ختم ہونے والا قرض۔ چڑیل، جن، بھوت، بدرو، کتنی بھیانک مخلوق ہوتی ہے، کتنا جان نکال لینے والا خوف محسوس ہوتا ہے ان ناموں میں، مگر ایک چیز سب سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے، پتہ ہے کیا؟ بھوک۔ کہتے ہیں سب سے بری موت وہ ہوتی ہے جو بھوک کی وجہ سے ہو۔ اس میں جان فوراً نہیں نکلتی بلکہ آہستہ آہستہ نکلتی ہے، اذیت دے دے کر، جسم کے ایک ایک عضو سے، ایک ایک حصے سے اتنا تڑپا کر کہ لگتا ہے موت ایک بار نہیں بار بار آ رہی ہو۔ اف خدا، کبھی کسی کو ایسی موت نصیب نہ ہو۔ اس گاؤں کے لوگ بڑے پیارے تھے، محنتی، ہمت والے، جفاکش۔ مرد کھیتوں اور باغوں میں کام کرتے تھے تو عورتیں گھروں میں اپنی مرغیاں، بکریاں، بھینسیں پالتی، ان کا دودھ بیچتی اور کچھ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتی۔ پھلوں کی تو بہار تھی، صاف شفاف جھرنے کا پانی، کھلی فضا اور خالص خوراک کا سب گاؤں والوں کے چہرے سے اثر چھلکتا تھا۔ مگر گورے خوبصورت لوگوں میں ایک بات بالکل مشترک تھی، ہمیشہ سے ہی
سب کے دل بہت تنگ تھے. وہ گاؤں والے بہت ہی کم نظر تھے. سبھی کنجوس تھے, ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے تھے. جیسے اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا, کوئی دودھ کا کپ, جو کچھ بھی بچا ہوتا, اگر کوئی پھل بھی, تو کہتے کل کام آ جائے گا. ہماری محنت کی روٹی پر صرف ہمارا حق ہے. کوئی بھوکا ہے تو ہوا کرے ہماری بلا سے. ایک جیسی سوچ, کسی کی مدد نہیں کرنی. گل بی بی بیچاری کے صرف نام ہی میں گل تھا, باقی تو پوری زندگی کانٹوں سے بھری ہوئی تھی. جب پیدا ہوئی تو ماں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا. 3 چاند جیسے خوبصورت بچوں کے بعد یہ اتنی کالی رات جیسی چوتھی بیٹی. خیر, خود پر قابو کر لیا. کسی امید کے تحت اس بچی کا نام گل رکھ دیا. کہتے ہیں کہ نام کا انسان کی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے. شاید گل کی ماں نے بھی یہی سوچ کر رکھا ہوگا نام, مگر گل نے اس کہاوت کو بالکل غلط ثابت کر دیا. شکل سے بھی اپنی قسمت سے بھی بدنصیب تھی. چند سال کی تھی جب دوستوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے پیر میں شیشہ گھس گیا. اتنا گہرا زخم لگا کہ سالوں گزر گئے مگر زخم نہیں بھرا. اس وقت کے زمانے کے لوگ ٹوٹکے وغیرہ کرتے تھے. چند گھریلو ٹوٹکوں کے بعد گھر والوں نے مایوس ہو کر اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیا اور گل بیچاری زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئی. خیر, شیشے کا اتنا قصور بھی نہیں تھا. گل کی تقدیر میں ہی زخم تھے, کچے رشتے ہوئے بہتے زخم. نہ تو کبھی اس کے دل کے زخم بھرے, نہ ہی پیر کا, بلکہ وہ اس قدر بگڑ گیا کہ آہستہ آہستہ وہ زخم پوری ٹانگ میں پھیل گیا. گل کو چلنے کے لیے لکڑی کا سہارا لینا پڑتا. کھٹ 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 کی آواز گل کی آمد کا اعلان بن جاتی. کالی بس شکل اور ایک پیر سے معذور گل. کئی مہینوں سے پڑتی سخت سردی آج تو سخت ترین ہو گئی تھی. صبح سے بار بار ہلکی پھوار بھی پڑ رہی تھی. اپنے گرم محفوظ گھروں میں ہیٹر جلائے یا آتش دان کے پاس بیٹھ کر کافی پینے والوں کو تو یہ موسم بڑا حسین اور رومانٹک لگتا ہوگا, مگر گاؤں والوں کے لیے تو باقاعدہ آزمائش بن جاتا تھا. گھر میں بند رہنا بھی ناممکن تھا. روٹی کہاں سے کھاتے؟ زیادہ سے زیادہ 1-2 دن کے بعد کام پر جانا مشکل ہو جاتا. خان نے سارا دن سیب کے باغ میں مزدوری کی. گھر لوٹتے ہوئے اس کی جیب میں مزدوری کے تھوڑے پیسے اور ہاتھ میں سیبوں سے بھرا ہوا تھیلا تھا. کام کرتے ہوئے تو سردی کا احساس اتنا نہیں تھا, مگر اب تو راستہ کاٹنا دشوار لگ رہا تھا. سردی جسم میں گھس رہی تھی. شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا. ہر طرف سردی کا مخصوص سناٹا پھیلا ہوا تھا. اس قدر دھند تھی کہ چند قدموں کے پار دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا. یہ راستے اس کے اتنے جانے پہچانے تھے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بھی پہنچ سکتا تھا. وہ اپنی ہی دھن میں مگن چلتا چلا جا رہا تھا اور چاہتا تھا کہ جلد سے جلد گھر پہنچ جائے, لیکن راستے میں اسے کوئی نظر آیا. اسے سخت حیرت ہوئی. تم کون ہو؟ سڑک کے بیچوں بیچ کوئی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا. کوئی بچہ. بچے نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا. پھول جیسا چہرہ, سیب کی طرح لال گال اور ویران آنکھیں. وہ چند لمحے اپنی ویران آنکھوں سے خان کو گھورتا رہا, پھر اس کے منہ سے بڑی مشکل سے اٹک کر چند الفاظ نکلے. بھوک لگی ہے, کھانا دو. خان نے بے ساختہ اپنے سیبوں سے بھرے تھیلے کو چھوا. نہیں. دوسرے ہی لمحے اس نے ارادہ بدل لیا. اگر کل کام پر نہیں جا سکا تو بچے پھل ہی کھا لیں گے. اس نے جلدی سے تھیلا پیچھے کر لیا. کہیں اور سے مانگو. بچے کو مفت مشورہ دیتے ہوئے وہ اپنے راستے پر چل دیا تیز تیز. اس سنسان ویران جگہ پر اتنا چھوٹا اکیلا بچہ کیا کر رہا تھا؟ اس کے سیدھے سادے دماغ نے سوچنے کی زحمت نہیں کی. وہ انسان تھا یا کوئی اور مخلوق؟ وہ تو جلدی سے اپنے بچوں کے درمیان پہنچ جانا چاہتا تھا, مگر وہ نہیں جانتا تھا اب وہ اکیلا نہیں تھا, اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا تھا. بے آواز, نظر نہ آنے والا. خان کا بھرا پورا خاندان تھا. ماں باپ, بیوی اور 3 بچے. ماں باپ بالکل صحت مند تھے, جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی. ان علاقوں میں رہنے والوں کی صحت بہترین ہوتی ہے اور عمر بہت لمبی. حسب معمول رات کا کھانا کھا کر تمام خاندان کمروں میں بند ہو گیا. سردی سے جنگ کرتے ہوئے سب نے بستر میں گھس کر نیند سے پناہ مانگ لی. نہ جانے کتنا وقت گزرا, مگر آدھی رات گزر چکی تھی. رات ٹھنڈی تھی, بہت ٹھنڈی. اندھیری تھی اور بہت اندھیری اور ہیبت ناک بھی تھی. گرتی پھوار شاید تھم گئی تھی. بارش ہو رہی تھی, رک چکی تھی. دور سے آتی ٹرین کی آواز نے سناٹے کو چند لمحوں کو توڑ دیا, مگر ماحول کو مزید ڈراؤنا کر دیا. اچانک پتھروں سے بنے راستوں پر ایک آواز گونجنے لگی. ٹھک ٹھک ٹھک, جیسے کوئی لکڑی کے سہارے چل رہا ہو. رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ آواز تیز ہوتی گئی, اتنی تیز کہ کان پھاڑنے لگے. گاؤں کے لوگوں کی آنکھ کھلنے لگی اور دل دھڑکنے لگے.
شدید خوف سے ایسا لگ رہا تھا جیسے لکڑی کی آواز نہیں ہو، جنگ کا اعلان ہو، موت کا بلاوا آ رہا ہو۔ کس کو؟ یہ نہیں پتا تھا۔ دیر تک آواز مختلف گلیوں میں گونجتی رہی، لوگوں کی سانسیں سینوں میں گھٹتی رہیں۔ پھر ایک دروازے پر زور سے دستک ہوئی، بہت زور سے۔ گھر والوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ایک جگہ وہ جامد کھڑے تھے، ہل نہیں پا رہے تھے، دل خوف سے پھٹنے لگے۔ آخر کیا ہے یہ آواز سوائے خان کے؟ کون ہے؟ اس نے زور سے پوچھا۔ بھوک لگی ہے، کھانا دو، ایک مکرو بھیانک آواز سنائی دی۔ خان جیسے نیند میں چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ او نورے، رک جا بیٹا، رک جا۔ اس کے باپ نے گھبرا کر اسے روکنا چاہا، مگر نور خان تو جیسے ٹرانس میں آ چکا تھا، کسی کے قابو میں۔ وہ جھومتا جھامتا اپنے بستر سے نکل کر دروازے پر پہنچ چکا تھا اور اپنے گھر والوں کی چیخو پکار سے بے نیاز دروازہ کھول چکا تھا، مگر دروازہ کھلتے ہی اس کی مدہوشی ایک دم ختم ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، پلٹ کر واپس گھر میں جانے لگا، مگر شدید ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ صحن میں پڑی اینٹوں سے اس کے ماتھے پر اتنی تیز چوٹ لگی کہ خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ دروازے پر کھڑی مخلوق نے اطمینان سے یہ سارا نظارہ دیکھا اور پھر واپس مڑ گئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اس کی لکڑی کی آواز آہستہ آہستہ بالکل مدھم ہو گئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ بابا، خان کی بیوی نے زور زور سے روتے ہوئے نور کے باپ کو آواز دی، جو ایسا لگ رہا تھا جان نکل گئی ہے۔ اسی عالم میں کھڑا اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ بابا، آپ کسی کو بلاؤ، خان کو ہاسپٹل لے کر چلو۔ نہیں زرینہ، انور خان اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ نورے کے باپ کی آواز جیسے کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ گل اس کو اپنے ساتھ لے جا چکی ہے۔ وہ جب کسی کا دروازہ بجاتی ہے تو اس کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاتی ہے، کبھی اکیلی واپس نہیں جاتی، کبھی بھی نہیں۔ اس گاؤں کے لوگ بہت خوبصورت تھے ہمیشہ سے، مگر پتھر دل ہمیشہ سے تھے۔ گل غریب کی زندگی میں کانٹے ہی کانٹے تھے۔ اس کی دونوں خوبصورت بہنوں اور بھائی کی شادی ہو گئی، سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے۔ گل جب تک چھوٹی اور ناسمجھ تھی اس کو اندازہ نہیں ہوا، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، مگر وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس کو احساس ہوتا گیا کہ سب اس کو جیسے اچھوت سمجھتے ہیں۔ جب تک ماں باپ کا سایہ سر پر تھا دھوپ اتنی کڑی نہیں تھی، مگر جب وہ دنیا چھوڑ گئے تو جیسے سورج سوا نیزے پر آ گیا، بالکل سر پر۔ سب سے بڑا مسئلہ، بھیانک مسئلہ تھا روٹی، 2 وقت کی روٹی۔ گل اپنے محلے کی عورتوں کے گھر کام کاج میں ان کی مدد کرنے لگی، جس کے بدلے میں اس کو کھانا مل جاتا، مگر اپنی ٹانگ کے زخم کی وجہ سے وہ زیادہ محنت نہیں کر پاتی تھی۔ اس نے تو اپنی معذوری کے ساتھ بنا مزاحمت سمجھوتا کر لیا تھا کہ ظاہر سی بات ہے کون اس کے زخم کو صحیح کرتا، مگر نہ جانے عورتوں کو کیا مسئلہ تھا کہ وہ اس سے نفرت کھانے لگی اور پیر گھسیٹ کر چلنے کی وجہ سے اس کو ایک مخصوص برے نام سے پکارتی۔ لنگڑی لڑکی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا جیسے وہ بھی لکڑی ٹیک کر چل رہا ہو۔ گل کے پیر کا زخم پوری ٹانگ پر پھیل گیا تھا، وہ بیچاری کھڑے ہونے تک سے محتاج ہو گئی تھی۔ کام کیا خاک کرتی۔ وقت، درد اور بھوک نے گل پر بہت برے اثرات چھوڑے تھے۔ وہ باقاعدہ ڈراؤنی لگنے لگی تھی، بالکل کسی چڑیل یا جنزادی کی طرح۔ اس کا رنگ تو ٹھیک ٹھاک کالا تھا، مگر بال نہ جانے کیوں اتنے سفید تھے جیسے چاندی کے بنے ہوئے۔ سردی میں تو اس کے پیر کا درد بڑھ جاتا تھا، اسے چلا پھرا بالکل نہیں جاتا تھا، مگر بھوک شدید درد کو ہرا دیتی ہے اور وہ کھڑی ہو جاتی اور لکڑی گھسیٹتی ہوئی کسی نہ کسی گھر کا دروازہ بجا دیتی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ گل کی دونوں بہنیں اتفاقاً بہت دور بیاہی ہوئی تھی، ورنہ شاید یہ کہانی نہ بنتی۔ بہنیں کم از کم اپنی بہن کا خیال تو رکھ لیتی۔ بھائی اس کا سگا تھا، مگر بھابھی غیر اور بدلحاظ، اس کو گل سے چڑ تھی اور اس کی لاٹھی کی آواز سے نفرت۔ وہ سخت وہمی بھی تھی، اس کو خوف آتا تھا کہ کہیں اس کی پھول جیسی بچیوں پر ان کی منحوس پھوپھی کا سایہ نہ پڑ جائے۔ گل بیچاری محلے کے غیر لوگوں سے کھانا مانگ لیتی تھی، مگر اپنے سگے بھائی کا دروازہ بجاتے ہوئے اس کو خوف آنے لگا تھا۔ بھابھی کی گھورتی آنکھیں اس کو اندر سے مار ڈالتی تھی۔ پھر برسوں پہلے ایک سال شدید سردی پڑی۔ شدید سردی نے کئی ریکارڈ توڑ دیے۔ ویسے اگر بے-رحمی کا مقابلہ کرایا جائے تو شاید انسان جانوروں کے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ شدید سردی اور سرد راتوں سے جڑی ہوئی بارشیں، سوچئے کیسی خوفناک ہوتی ہیں۔ وہ ایک بھیانک اندھیری رات کا ذکر ہے۔ گل اپنی کوٹری میں تنہا بیمار بھوکی پڑی تھی۔ اس کو 2 دن سے تیز بخار تھا اور ٹانگ میں جان لیوا درد تھا۔ کسی کو اس کی فکر نہیں تھی، نہ کسی کو اتنی توفیق ہوئی
کہ سوچے ایک معذور بوڑھی عورت کس حال میں ہے۔ گل کو سردی اور بیماری سے بڑھ کر ایک احساس ستا رہا تھا، بھوک کا، بالکل خالی پیٹ کا احساس۔ وہ ہمت کر کے اٹھی، اپنی زندگی بھر کی وفادار ساتھی اپنی لاٹھی کو پکڑا اور باہر نکل گئی۔ نہ جانے اس نے کتنے دروازوں پر دستک دی، کچھ حساب نہیں ہے۔ گاؤں والے تو بے خبر سوتے رہے۔ صبح جب گل کے بھائی کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے دروازے کے آگے گری ہوئی تھی اور ہر تکلیف سے بہت دور جا چکی تھی۔ نہ جانے اس نے اپنے بھائی کا دروازہ بجایا بھی تھا یا بھابھی کے ڈر سے ہمت نہیں ہوئی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں لیکن یہ سب کچھ اچھی طرح یاد ہے، حفظ ہے کہ پورے 25 سالوں سے ہر رات، ایک خوفناک سرد رات کو، ایک ٹھنڈی رات کو کسی گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد سب کے روکنے پکڑنے کے باوجود جیسے نشے میں، نیند میں جھومتا ہوا دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور دروازہ کھول دیتا ہے، اور دروازہ کھلتے ہی جیسے ہوش میں آ جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح چیختا ہے، بری طرح، کیونکہ دروازے پر وہ کھڑی ہوتی ہے۔ کون؟ گل۔ کیا مرنے کے بعد بھی انسان بوڑھا ہوتا ہے؟ گل تو ہو رہی تھی، ہر سال وہ مزید بوڑھی لگتی، مزید مکرو۔ اس کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی جاتی۔ اپنی مخصوص لکڑی سے ٹیک لگائے وہ اطمینان سے کھڑی ہوتی ہے۔ چند لمحے دروازہ کھولنے والی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ مسکراتی رہتی ہے، بھیانک مسکراہٹ، اور پھر پلٹ کر گلیوں میں کھٹ کھٹ کرتی گم ہو جاتی ہے۔ ایک عجب بات اور تھی، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوتا ہے۔ یہ وہی بچہ تھا جو خان کے سامنے آیا تھا۔ اس نے کہا تھا مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ بچہ ایک جن ذات تھا، وہ کئی سالوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک بچی جو کہ پیڑ کے نیچے کھیلتی تھی، اس بچی کے پیر میں شیشے کا ٹکڑا لگا، وہ خونم خون ہو گئی۔ اس بچی سے نہ جانے کیوں اس جن کو محبت ہو گئی تھی، جبکہ وہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کی معصومیت دیکھ کر وہ اس پر فدا ہو گیا۔ وہ تو خود بہت چھوٹا تھا، بچہ اس کے پیچھے پیچھے جہاں جہاں وہ جاتی چلنے لگتا، لیکن ابھی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس میں وہ طاقت نہیں تھی۔ اپنے والدین سے چھپ کر وہ اس کے پیچھے جاتا، وہ دیکھتا وہ بھوک بھوک چلاتی ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کی پوری ٹانگ گل سڑ گئی، لیکن کسی نے اس کی طرف نہیں دیکھا، اس کے ماں باپ نے بھی نہیں۔ پھر جب اس کی بھابھی نے اس رات اس پر وہ ظلم کیا تو اسے برداشت نہ ہوا۔ دراصل بھوک کی وجہ سے گل سب کے دروازے کھٹکھٹا رہی تھی، کسی بھی بے حس انسان نے دروازہ نہیں کھولا، لیکن دروازہ کھولا تھا اس کی بھابھی نے۔ وہ چاہتی تو اس کو اندر بلا سکتی تھی، وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، ابھی چھوٹا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بھابھی نے جب گل کو اس حالت میں دیکھا تو اس کو دھکا مار دیا اور کہا خبردار، اگر تو اندر آئی، اگر بھوک لگی ہے تو جا بھیک مانگ، کہ تیرے بھائی کا گھر ہی رہ گیا ہے تیرے لیے، جا کہیں اور جا کر کھانا مانگ، تجھے ہرگز اندر نہیں آنے دوں گی۔ لیکن گل چلاتی رہی اور وہ دروازہ بند کر کے جا چکی تھی، وہیں تڑپ تڑپ کر بھوک کی حالت میں اس کے سامنے مر گئی۔ پھر وہ جن تو اس کے ساتھ ہی ہو گیا، اس کا ہمدرد، اس کا ہم نوا۔ اس کے بعد جہاں جہاں وہ جاتا گل بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی، اور جس دروازے پر وہ دستک دیتا اس دروازے کو کھولنے والے کی موت ہو جاتی۔ وہ اسے اپنے گاؤں میں لے آیا تھا۔ وہ گاؤں بہت خوبصورت تھا، سرسبز، درختوں سے گھرا ہوا، جھرنوں سے سجا، بادلوں سے ڈھکا ہوا، اس قدر حسین تھا کہ وہاں بسنے والے اسے جنت کا ٹکڑا کہتے اور وہاں سے کہیں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لوگ شاید صدیوں سے نسل در نسل وہیں آباد تھے، ان کو اپنے وطن سے اتنی محبت تھی کہ وہاں پڑنے والی شدید سردی، مشقت، محنت اور کم آمدنی والی زندگی، اور 25 سالوں سے ہر سال ایک بھیٹ مانگنے والا خوف بھی ان کو کبھی گاؤں چھوڑنے پر آمادہ نہیں کر سکا۔ 25 سالوں میں کون کون دستک کی صدا کا شکار بن چکا تھا؟ نور، خان، ستارہ بی بی، گل، اور ہاں سب سے پہلے اور اہم نام تو رہ ہی گیا، شمع، گل کی بھابھی۔ جی ہاں، اس جن نے اس کی بھابھی کو بھی نہیں چھوڑا۔ دستک وہ دیتا تھا اور سامنے گل کھڑی ہوتی تھی۔ اب وہ اس کی وجہ سے طاقتور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جن بھی جوان ہو رہا تھا، جیسے ہی اسے طاقت ملی اس نے وہ سب کر دکھایا۔ جتنی ناانصافیہ اس گل کے ساتھ ہوئی تھی، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں کھلتے۔ ہاں لیکن قدرت ناانصاف نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ کی گئی زیادتی معاف نہیں کی جاتی، ہر ظلم کی پکڑ ہوتی ہے۔ کبھی شداد کو اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم رکھنا نصیب نہیں ہوتا، کبھی دنیا میں نامراد رہنے کا عظیم اجر مل جاتا ہے۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ اس گاؤں سے بھی کہیں بڑھ کر حسین، اتنی
کہ کوئی زبان اس کا نقشہ بیان نہیں کر سکتی۔ اور وہاں پر رہتے ہیں اب 2 میاں بیوی، ان میں سے ایک وہ پری ذات اور دوسری گلجانہ ہے۔ وہ اسے اپنی دنیا میں لے آیا۔ وہ مر تو گئی لیکن ہر سال کی ایک رات کو گاؤں میں جاتی ہے اور وہاں کے لوگوں کو مار کر انہیں آگ میں جلا دیتی ہے، اپنی موت کا انتقام لیتی ہے۔ اور اس کو یہ سب کروانے والا وہی جن ہے، لیکن وہ اس گاؤں میں خوبصورت زندگی جی رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ اس پری ذات نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی دنیا میں رکھ لیا ہے، خوبصورت بنا کر۔